الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آپ کو مبارک ہو اب جہاں کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور رمضان مبارک۔ سوال: ہم مسلمان ہمیشہ ایک ہی تاریخ کو عید کیوں نہیں منا سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس بار ہم 2024 میں ایک ہی وقت میں عید الفطر نہ منا سکیں۔ ایک ہی وقت میں، میرا مطلب ایک ہی وقت میں نہیں ہے، میرا مطلب ایک ہی تاریخ یا ایک ہی دن ہے۔ جس طرح عیسائی اپنے کرسمس کا دن مناتے ہیں اور یہودی فسح کا تہوار مناتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہندو بھی دنیا بھر میں ایک ہی دن دیوالی جیسے اپنے مذہبی تہوار منا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ یہودی نصار کی سازش ہے یا کچھ اور؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے میں سے کچھ پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس مسئلے کا منطقی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جدید دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا غلط ہے اگر وہ ایک ہی دن مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے، خاص طور پر ہم میں سے وہ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن عید منانے میں ناکام رہتے ہیں تو اسلام کا عالمی مذہب عالمی شہرت کے طور پر امیج خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی دن عید نہ منائی جائے تو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کی خوشی کم ہو جاتی ہے۔ سوچیں کہ ایک بھائی دفتر کر رہا ہے، دوسرا بھائی عید کر رہا ہے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اگر ہم ایک دن عید منا سکتے ہیں تو ہم کام کی جگہ دفتر اور اسکول کالج میں اس دن کی چھٹی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اگر عید کے دن کوئی امتحان ہو تو یہ ایک اور اضافی مسئلہ ہے۔ چونکہ تاریخ کی پیشگی تصدیق نہیں کی جاتی ہے، لہذا حکام کو عید کے دن ٹیسٹ نہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مذہبی طور پر سوچیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 29 دن کا روزہ رکھ رہا ہے اور کوئی 30 دن کا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو کیا عید کے بارے میں اختلافات کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف نہیں جا رہا؟ اب حل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اس پر ایک رپورٹ سننے دیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیمی یا سامی مذاہب میں اسلام سب سے حالیہ یا جدید مذہب ہے، اور اس دین کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم صرف اللہ پر اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فطری طور پر اس عقیدے کے پیروکاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ نفیس اور جدید ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہم بہت سے شعبوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، خاص طور پر مذہبی سوچ اور دنیا کے بدلتے ہوئے حقائق کی تفہیم میں۔ تاہم یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ الفاظ کہیں گے تو فتویٰ کے تیر چلانے کے لیے کود نہیں جائیں گے۔ چلتے ہیں۔ در حقیقت سائنسی ترقی کے اس جدید دور میں بھی بہت سے لوگ سائنس پر مبنی قمری کیلنڈر پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجتاً ماضی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام عید کے دن کے تعین میں غیر ضروری تشریحی تجزیے کی غیر ضروری بحث اوہے میں ملوث ہو گئے اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم ان کی رائے کو اسلامی احکام سمجھتے ہیں اور صحیح سوچ اور منطق کے ساتھ مسائل کا حل تلاش نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک ہی دن کوئی مذہبی تقریبات نہیں منا سکتے۔ در حقیقت چاند کو کیسے دیکھا جائے یہ اپنے آپ میں ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ صرف مذہب پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ زمانے کی تبدیلی میں لوگوں نے نماز کے لیے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل بدل دی ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سائنس کی مدد سے چاند دیکھنے کے کام کو تبدیل کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے دور کے نظام کو بدلنے کے لیے گھڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شاید اسی تفہیم کی وجہ سے شمالی امریکہ کی فقہ کونسل کے علماء فلکیاتی حساب یعنی فلکیاتی حساب کو رمضان اور شوال سمیت قمری مہینوں کے آغاز کے تعین کے لیے ایک قابل قبول شرعی طریقہ تسلیم کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا طریقہ سائنس پر مبنی ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے والی مساجد کے لیے روزہ رکھنے اور عید کے دن کا پہلے سے تعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تناظر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلکیاتی حساب کتاب کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس وقت جو کچھ تھا وہ علم نجوم تھا۔ یہ جدید دور کے فلکیاتی حساب سے بہت بڑا فرق ہے۔ فلکیات حقائق پر مبنی شواہد، ریاضیاتی نمونوں اور مشاہدات پر منحصر ہے،
ज्योतिषा इल्म नजूम एक अकीदे का निज़ाम है जो बताता है कि आसमानी अजसाम की हैसियत और हरकत इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती है, और फलकियात में इस तरह के किसी भी अकीदे से बाहर आसमानी अजसाम की हैसियत और वाक़यात के वकू का साइंसी मुताला। फलकियात ज़्यादा काबिल एतमाद है क्योंकि ये तजुर्बाती सबूत, रियाजियाती मॉडल और मुशाहदात पर मुनहसर है। दूसरी तरफ इल्म नजूम के दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। जदीद फलकियात के साथ चांद की हरकत को बड़ी दुरुस्तगी के साथ जाना जाता है, और इसीलिए जमीन की सतह पर नए चांद के ऐन लम्हे का अंदाजा अब अगले 10 साल से ज्यादा के लिए बड़ी दुरुस्तगी के साथ लगाया जा सकता है। 30 साल कबल साइंसदान रॉकेट के जरिए चांद तक पहुंचने में कामयाब हुए थे क्योंकि उन्हें चांद की हरकत का सही अंदाजा था, वरना रॉकेट एक समत जाता और चांद दूसरी समत रहता। कायनात की वसी वसत में हमारी ज़मीन और चांद और दीगर सैयारे खुदा की तरफ से सितारों को दिए गए मेकिंग्स की ताल में अपने मदार में घूमते रहते हैं, जो कदीम ज़माने से ही लोगों के तजस्सुस का सबब था, और लोगों ने अपनी मजहबी रसूमात की तारीख और वक्त तय करने के लिए इल्म नजूम तख्लीक किया था। लेकिन इल्म नजूम कोई साइंस से मजमून नहीं है। तसव्वुराती अकीदे हैं इनके सैयारों और सितारों की पोजीशन और हरकत इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती है, तकदीर को तब्दील करती है वगैरह। इस्लाम में इस तरह का अकीदा हराम है, लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयारों और सितारों की हैसियत के बारे में किसी नजूमी हिसाब को कबूल नहीं किया। वाज़ेह रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना तो घड़ी थी और ना ही वक्त गुरूब करने वाला आला, इसलिए नमाज के औकात का तयन सूरज की पोजीशन से होता था। इस वक्त इंसानी तजुर्बे की रोशनी में मालूम हुआ कि कमरी महीना 30 दिन और कभी 29 दिन का होता है, लेकिन चूंकि रोज़े कमरी महीने को बरकरार रखने का कायदा है, इसलिए 29 दिन के महीने के बारे में मुहतात रहने के लिए उन्होंने कहा कि इस वक्त इल्म नजूम के हिसाब पर भरोसा किए बगैर नंगी आंखों से देखिए, और अगर चांद नजर न आए या आसमान अब्रालूद हो जाए तो 30 दिन रोज़ा रख कर ईद मनाएं। यही बात है। मगरिबी ममालिक में मसाजिद की चाबियां आम तौर पर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के उलमा के हाथों में होती है। अगर आप दुनिया भर में एक ही दिन ईद मनाना चाहते हैं तो साइंस पर मबनी कमरी महीनों के कैलेंडर इस्तेमाल करने का कोई मुतबादिल नहीं है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम को चांद देखने की जिम्मेदारी से आज़ाद करें और उनसे दरख्वास्त करें कि ईद की तारीख तय करने का काम माहिरीन फलकियात पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो इस मौजू के हकीकी उलमा हैं। इससे हमारी नई नस्ल में मजहब के बारे में मनफी तासुर ख़त्म होगा और दुनिया भर में इस्लाम का तशख़्ख़ुस मजबूत रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म अता फरमाए। आमीन।